آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ تو اگر میری یہ درخواست صدر محترم تک سجادہ نشین صاحب تک پہنچ جائے کہ وہ کچھ الفاظ جو مشاعرے کے اختتام تک ابھی جو کچھ ہوا ہے نصیحت کے طور پر ہم تک پہنچ جائے تاکہ ہم اس سے کچھ مستفید ہو سکیں۔ مائک لگا دیتے ہیں۔ داعش پر تشریف فرما ہمارے بہت عزیز اور محترم سید محمد تقی انور صاحب، بہرحال میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری اس محفل میں تشریف لائے۔ محترم واصف فاروقی صاحب یہ بھی آج کے مہمان خصوصی ہیں، اور ہمارے انور صاحب بھی آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی، اور جناب ڈاکٹر سید آصف علی صاحب جو سجادہ نشین ہیں خانقاہ رحیمیہ رحیم آباد سیتاپور کے، اپنی علالت کے باوجود یہاں انہوں نے روایت کے مطابق اپنی پوری حاضری دی۔ یہ بہرحال اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ جناب صغیر نوری صاحب، شہاب عالم صاحب، محمد علی ساحل صاحب، سید مہتاب حیدر صفی پوری صاحب، اختر ہاشمی صاحب، سنجے مصرا شوق صاحب، رضوان فاروقی صاحب، شہاب ایڈوکیٹ صاحب، اور ہمارے الحاج نصیر انصاری صاحب، عامل اشرفی صاحب، رفعت شہزاد صدیقی صاحب، اظہار احمد ابا کیف اور شعیب انور صاحب، اور جناب عامر مختار صاحب، عادل اکبر صاحب، اور ہمارے وہ تمام اہل خانہ اور خانوادہ عالیہ کے محترم اور معزز اشخاص جو بہرحال کچھ یہاں ہیں اور کچھ اپنی اپنی خانقاہوں میں ہیں، میں ان سب کو سلام کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کچھ گفتگو ابھی واصف بھائی نے آج کے اس صوفیانہ مشاعرے کی افتتاح ہی دور میں کچھ گفتگو کی تھی، اور اس میں یہ بات آئی سامنے کہ بہرحال وہ ایک کرنٹ افیئر ہے ہمارے ملک میں اور پورے عالم اسلام کے لیے کہ وہ ایک کسی سرفرے انسان نے سرفری حرکتیں کی ہیں جس کو بہت اہمیت اور طول نہیں دینا چاہیے۔ بات تو قابل غور وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی صحیح العقل انسان کوئی بات کرے تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور رہ گئی بات کہ قرآن کی حفاظت، تو قرآن تو جس کا کلام ہے اس نے خود ضمانت لی ہے کہ میں اس کا محافظ ہوں، اس کی حفاظت میں کروں گا۔ کسی کے کچھ کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، کچھ کہا کرے کوئی، اور رب کریم نے اس کی حفاظت کے دو شعبے میری سمجھ سے، میں نہیں جانتا کہ لوگ اس سے کہاں تک اتفاق کریں گے، کہ اس کے دو شعبے قائم کیے ہیں کہ اس نے کچھ لوگوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ اس کا کلام حفظ کر لیں، ان کے سینوں میں وہ محفوظ ہو جائے، لہذا یہ خطرہ ٹل جاتا ہے کہ لوگوں سے کوئی پریشانی ہوگی اس طرح کی حرکت کرنے والے اگرچہ کسی نسخے سے نکال بھی دیے جائیں خدا نخواستہ، تو جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے اسے کوئی نہیں نکال سکتا ہے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو تمام حفاظ اس دور سے آج تک موجود ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی العزیز یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اس کے علاوہ میں مزید، چونکہ میں ذرائع ناچیز اس خانقاہ عالیہ حضرت شاہ عبد الرحمن چشتی عباس علوی کا ناکارہ ترین فرد آپ کے سامنے حاضر ہوں، ایک سب سے مضبوط طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نے اپنے دوستوں کو بھی اس دنیا میں اتارا ہے، اور ان کے یہاں یہ قرآن زبانی طور پر نہ صحیح، لسانی طور پر نہ صحیح، لیکن ان کے ایک ایک عمل سے قرآن محفوظ ہے۔
ان کی پوری زندگی، ان کا سونا جاگنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی رفتار و گفتار، ان کا رہن سہن، ان کا لباس، ان کا پہننا اوڑھنا، ان کا لوگوں سے ملنا جلنا، ان کی تقریبات، ان کے احساسات، ان کے لوگوں سے معاملات، ان کے لوگوں سے ہر قسم کے غم میں ایک ساتھ کھڑے ہو کر شریک ہونے کے جو تمام معاملات، یہ ساری چیزیں جو قرآن کے نقطہ نظر سے ضروری ہیں انسان کے لیے، یا جو قرآن درس دیتا ہے. چونکہ قرآن کسی اس چیز کا نام نہیں ہے جسے لوگ یہ سمجھ لیں کہ میں اسے طاق پر رکھ دوں بس یہ بہت بڑی چیز ہے. طاق پہ رکھ کر اس کا احترام کرنا بھی بہت بڑی بات ہے. میں اسے انکار نہیں کرتا ہوں کچھ لوگوں کی طرح سے کہ صاحب یہ کیا طریقہ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے نظام حیات ہے. کچھ لوگ مخصوص کر دیتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے خالق نے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے جو نظام حیات دیا اس کا نام قرآن ہے. اور اس قرآن کو محفوظ کیا ہے اپنی عملی زندگی میں ان اولیاء کرام نے. اور جب تک اولیاء کرام زندہ ہیں قرآن زندہ ہے اور قرآن محفوظ ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ رہتی دنیا تک، آخری دور تک سلسلہ ولایت جاری رہے گا. اولیاء کرام یہاں تشریف لاتے رہیں گے اور ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے، اور وہ رہنمائی عین مطابق قرآن ہو. تو اس لیے اس خطرے سے ہمیں اپنے دل و دماغ کو بالکل پاک کر دینا چاہیے، بالکل بے خوف ہو جانا چاہیے. میں یہ بات اس لیے بھی عرض کر رہا تھا، بات آئی کہ یہ خانقاہ کا مشاعرہ ہے، ولایت کا معاملہ ہے، تصوف کا معاملہ ہے. تصوف پر تو جب پہنچیں گے کہ پہلے کچھ بات ولایت پر ہو، اس لیے کہ اولیاء اکرام کے غلام جو ہیں، جو ان کے طریقے کو اپناتے ہیں، ان کی پیروکاری کرتے ہیں، ان کی نقل کرتے ہیں، وہ صوفی ہوا کرتے ہیں، وہ تصوف کو برتتے ہیں. تصوف ان سے چلتا ہے، ولی صوفی نہیں ہوتا ہے. ولی کا مقام بہرحال مقام ہے. ولی کے مقام پر تبصرہ کرنے کے لیے یہاں یہ وقت جتنا چاہیے وہ نہیں ہے، اس لیے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن اس کا منبع مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے. اور میں ایک حدیث شریف کا مفہوم آپ سب کے سامنے عرض کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، جس کے طریقے سے ولایت اور تصوف کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. اسی پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام، مکمل نظام، یہ پورا قرآن اگر دیکھا جائے تو ایک سورہ فاتحہ میں، سورہ الحمد میں پورا قرآن ہے. اور جو کچھ پورے قرآن میں ہے، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ ایک سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ ایک سورہ فاتحہ میں ہے وہ اس کی ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ اس کی ایک با میں ہے، اور جو کچھ اس کی با میں ہے وہ اس با کے نقطے میں ہے، اور وہ نقطہ علی ہے. اور اگر اس حدیث شریف کو لوگ دیکھنا چاہیں تو حافظ ابن کثیر کی تفسیر کا مطالعہ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں مل جائے گی. یہ حدیث شریف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ صرف ایک سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ اس کی با میں ہے، اور جو کچھ با میں ہے وہ اس کے ایک نقطے میں ہے، وہ نقطہ علی ہے. اور ولایت کا سلسلہ یہ ہے کہ اسی ایک نقطے پر نگاہ لگا کر تفکرات میں اپنے آپ کو ایسا ضم کر دیتے ہیں کہ ساتوں طبق روشن ہو جاتے ہیں ان کے سامنے. وہ تحت الثری سے لگا کے اور عرش تک دیکھنے کے قابل بن جاتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. وہ صرف ایک طریقہ ہے کہ اس با کے نقطے پہ اپنے آپ کو مرکوز کر دیتے ہیں.
یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، آسان تو نہیں ہے۔ یہ کہنے کے لیے لوگ نہ جانے کس کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اس جنونی مجذوبی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ انہیں یہ خبر نہیں ہوتی ہے کہ ایم ٹی انور صاحب مجھے کیا کہہ رہے ہیں اور مجھے کس انداز میں دیکھ رہے ہیں، اور واصف فاروقی صاحب میرے اوپر کون سا کمنٹ کر رہے ہیں، اور سنجے مشرا شوق میرے اوپر کس مسلک کا الزام لگا رہے ہیں۔ یہ وہ نہیں دیکھتے ہیں، اس سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور صرف ایک طرف مرکز ان کا صرف وہی ایک نقطہ ہے، اور اس نقطے کی مرکزیت سے وہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں وہ ایسا ہے کہ کوئی سلطان الہند ہو جاتا ہے، حضرت خواجہ غریب نواز ہو جاتا ہے، تو کوئی محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء ہو جاتا ہے، تو کوئی حضرت جہانگیر اشرف سمنانی ہو جاتا ہے، تو کوئی حضرت سیدنا حاجی وارث علی شاہ ہو جاتا ہے، تو کوئی حضرت مخدوم شیخ سارنگ ہو جاتا ہے، تو کوئی حضرت شاہ سلطان محمد عارف ہو جاتا ہے، تو کوئی حضرت شاہ عبد الرحمن چشتی عباسی علوی ہو جاتا ہے۔ یہ اس ایک نقطے سے قلبی ذہنی یا یوں کہیے کہ پورا مکمل ربط جب اس ایک نقطے سے جڑ جاتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ میں بہت وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تمام حضرات اس وقت جو ہے تکان میں ہیں، جیسا واصف بھائی بھی محسوس کر چکے ہیں اور اپنے حالات بھی بتا چکے ہیں، لیکن اتنا کچھ تو ضروری تھا۔ اب اتنی سی بات ایک اور کر لوں کہ ان اولیاء اکرام نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپنی زندگی کا شعار بنایا کہ جو آپ نے اعلان نبوت سے 40 برس پہلے پورے ان تمام لوگوں کے ساتھ کہ جن کے یہاں ایمان نہیں تھا، کچھ لوگ تھے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے طریقے پر چل رہے تھے، ایسا نہیں ہے، بے دین نہیں تھے لیکن بے راہ رو لوگ ہو گئے تھے، اور ظلم اور زیادتی پوری طرح بڑھ گئی تھی اور سب ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ تو آپ نے صرف 40 برس تک انسانوں کو انسانوں کے ساتھ محبت کرنے، محبت برتنے، محبت بانٹنے اور محبت حاصل کرنے کے طریقے جو بتائے 40 برس تک اپنی عملی زندگی سے، اور اس وقت تک نہ کوئی نماز بتائی، نہ کوئی روزہ بتایا، نہ کوئی حج بتایا، نہ کوئی زکوٰۃ بتائی، صرف اور صرف محبت کا پیغام عام کیا، اور اسی محبت کے پیغام کو ان اولیاء اکرام نے اپنی زندگی کا شعار بنایا۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری عمل سے بھی یہ بات ثابت کی کہ جب آپ فاتح مکہ ہو گئے تو فاتح مکہ ہو جانے کے بعد وہ چاہتے تو ان تمام مخالفین کے سر کوٹ دیے جاتے، لیکن آپ نے اعلان کیا کہ آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے، آج کا دن یوم المرحمہ، آج کا دن لوگوں کے ساتھ رحم کرنے کا ہے، لوگوں کو معاف کر دینے کا ہے، اور ایک عام اعلان کیا کہ سب کے سب وہ جو آج تک اسلام کے دشمن تھے، وہ سب کے سب جنہوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کی تھیں، جنہوں نے مجھے اذیتیں پہنچائی تھیں، میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، ان سب کو معاف کیا جاتا ہے، اور جو لوگ اپنے جس مذہب پر ہیں وہ اس پر قائم رہیں، اور اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا کہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا انہیں یہ بتایا کہ جو لوگ اپنے اپنے معبد خانوں میں چھپ جائیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تک اسلام کے معبد خانے بہت تو نہیں تھے، کعبے میں اور مسجد نبوی میں یا ایک آدھ اور، بقیہ سب غیر مذہب کے لوگوں کے ہی عبادت خانے تھے، تو ان سارے عبادت خانوں میں جو لوگ داخل ہو جائیں ان کے لیے بھی امان دے دی گئی تھی کہ جو لوگ اپنے عبادت خانوں میں جائیں ان کو امان دی جاتی ہے، اور ان کے عبادت خانوں کو بھی محفوظ رکھنے، ان کی حفاظت کرنے کا بھی ذمہ انہوں نے اپنے تمام ماننے والوں کو یہ حکم صادر کیا کہ ان کے کسی کے عبادت خانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ جب انہوں نے صوبے بانٹ کر اور لوگوں کو والی بنایا تو ان لوگوں کو بھی یہی تعلیم دی کہ جہاں جانا وہاں کی عوام کے ساتھ مذہبوں کی بنیاد پر کوئی تفریق نہ کرنا، جب فلاح کا کام آئے تو بلا تفریق مذہب و ملت ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور انہی تمام پیغامات کو ان اولیاء اکرام نے اپنے یہاں شعار بنایا کہ یہاں کسی طرح کے مذہب، مسلک یا
کسی بھی ان فرقوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جو محبت سے آ جائے خانقاہ میں، جو محبت سے آ جائے آپ کے آستانے پر، جو محبت سے آ جائے آپ کی کٹیا میں، اس کا احترام کیجیے، اس کا استقبال کیجیے، اس کی مہمان نوازی کیجیے، اس کی ضیافت کیجیے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو حق ہے ہر ایک انسان کا دوسرے انسان پر۔ یہ حق ہے ایک انسان کا دوسرے انسان پر بحکم رسول کریم آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ یہ بات مان کر چلیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام فریضے بہت اہم ہیں، ان کے بغیر اسلام کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہی وہ اثاثہ ہے کہ جس کی بنیادوں پر آپ کی آخرت بھی سنورے گی۔ لیکن انہیں معاف کرنے کے لیے اللہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ میں سارے گناہ اپنے بندوں کے معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد نہیں معاف کروں گا۔ اور یہ حقوق العباد کا درس ان صوفیاء اکرام، ان اولیاء اکرام کے خانقاہوں سے دیا جاتا ہے۔ یہ خانقاہیں اسی لیے آباد ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے جس طریقے سے اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے اشعار سے ان تمام طریقوں کو، ان تمام شعار کو ہم آپ تک پہنچایا ہے، اور یہ کوریج ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے بہت دور تک یہ پیغام وہی پیغام ہے جو اولیاء اکرام کا پیغام ہے، وہی پیغام ہے جو صوفیاء اکرام کا پیغام ہے۔ وہ شاعری میں جتنی آسانی سے آپ نے پیش کر دیا ہے وہ بہرحال میں نثر میں نہیں کر سکتا اتنی آسانی سے، اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ تمام اولیاء اکرام اور صوفیاء اکرام نے اپنے یہاں خانقاہوں میں شاعروں کو عظمتیں اور انہیں اعزاز اور انہیں عزتیں بخشی ہیں، اور ان کے لیے باقاعدہ نشستوں اور مشاعروں کا، اب مشاعرے ہونے لگے، پہلے نشستیں ہوا کرتی تھیں، اب مشاعرے بھی کا انعقاد ہونے لگا ہے۔ تو بہرحال ایک بہت اہم رول ہے شعراء کا اور ان مشاعروں کا، انسانی اور کہنا چاہیے کہ محبت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے سب سے بہتر زبان شاعری کی زبان ہے۔ اس لیے تو آپ تمام حضرات نے اپنی تمام کاوشیں کی، اس میں آپ کا شکر گزار ہوں، جتنے حضرات بھی یہاں آئے ہیں میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور بالخصوص میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں اپنے جد محترم حضرت شاہ عبد الرحمن چشتی عباسی العلوی کا، کہ انہوں نے مجھے توفیق دی کہ میں آپ حضرات سے گزارش کر سکوں اور ان کے نام پر ایک محفل برپا کر سکوں۔ بہرحال ہماری اس محفل کا اختتام درود و سلام پر ہوا کرتا ہے، جو ہمارے ہاں کا طریقہ ہے۔ میں 1 منٹ کا وقفہ لیتا ہوں کہ اذان آ رہی ہے، بس اس کے بعد سلام۔